انی احدث نفسی بالشیء، میں کسی چیز کے ساتھ اپنے نفس سے باتیں کرتا ہوں، یعنی میرے دل میں خیالات آتے ہیں. ہاں، اگر میں کوئلہ بن جاؤں تو مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں ان چیزوں پر کلام کروں. یعنی اتنے برے خیالات ذہن میں آتے ہیں بعض دفعہ کہ میں موت اور جلنا گوارا کر لوں مگر وہ الفاظ میں اپنی زبان پہ نہ لے کر آؤں. تو یہ لیکن باتیں اتنی عجیب ذہن میں آتی ہیں. نبی نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس معاملے کو صرف وسوسے تک رکھا ہے. اور پچھلی حدیث میں کیا آیا تھا کہ یہ سری ایمان ہے، کیونکہ جب تم خود اس کو زبان سے ناپسند کر رہے ہو اس کا مطلب تمہارا پکا اللہ پر ایمان ہے، تبھی تو ناپسند کر رہے ہو. تو یہ ہر ایک کے دل میں اوٹ پٹانگ وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. چلو بھائی، حدیث نمبر 74. ہاں، نبی نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر شیطان کے لیے ایک چھونا ہوتا ہے. علما کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، یعنی شیطان ارادہ کرتا ہے گمراہ کرنے کا، کوشش کرتا ہے. تو شیطان کی ایک کوشش ابن آدم کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک کوشش فرشتے کی بھی ہوتی ہے. فاما لمۃ الشیطان، شیطان کی کیا ہوتی ہے؟ فإعاد بالشر وتکذیب بالحق، شر کے وعدے کرنا، شر کی وعیدیں سنانا اور حق کا جھٹلانا. یہ کیا ہے فإعاد بالشر؟ یار شر کا وعدہ کرنا. او وعدہ یعید اعادن سے ہے نا. یہ اعاد بالشر، شر کا یعنی امید دلانا، ڈرانا، مایوس کرنا. چلیں، ہاں. اور فرشتہ کیا کرتا ہے؟ خیر کی باتیں بتاتا ہے اور حق کی تصدیق کرواتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن وجد ذلک، جو یہ چیز پائے فلیعلم انہ من اللہ، تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی طرف، یعنی کوئی خیر کی بات پائے تو سمجھ لے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ومن وجد الاخری، اور کوئی غلط بات پائے، دماغ کے اندر وسوسے آنا شروع ہو جائیں الٹے الٹے، تو فلیستعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم قرأ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے. صدقہ کرو گے تو شیطان کہے گا تم کیا ہو جاؤ گے؟ فقیر ہو جاؤ گے. تو شر کا وعدہ کر رہے ہیں نا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم میں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. چلو بھائی. میں نے کہا ہے کہ پہلے حدیث نمبر پڑھ لیا کریں، ثواب ملے گا اس میں. جی. فمن خلق اللہ، لوگ سوال پوچھتے رہیں گے یہ مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی، تو وہ ایک دن سوال اٹھائیں گے کہ اللہ کو کس نے بنایا. اس کا پر کل تفصیلی بحث ہو چکی ہے. فقولوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، جب ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں یہ بات ہی کرنا فضول ہے. ثم لیتفل عن یسارہ ثلاثا، پھر بائیں طرف 3 دفعہ تھوکے. 3 دفعہ، اس سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ڈرانا خواب آئے نا تو شیطان سے پناہ مانگ کے 3 دفعہ تھو کر کے کروٹ بدل کے سو جانا چاہیے. چلو بھائی، اب حدیثوں کا جو آسان ترجمہ ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی. بہت کتاب دیکھ رہے ہو، یہ نہیں ختم ہو سکتی. عبارت پڑھو، جہاں آسان ترجمہ ہے وہاں ضرورت نہیں ہے، اور جہاں کوئی علمی بحث آئے گی تو پھر وہ کر لوں گا. الفصل الثالث.
حدیث نمبر 77 حضرت عثمان. چلو بھائی آگے عبارت پڑھو خالی. آپ کہہ رہے تھے میں جو طلبہ عبارت پڑھیں گے ان کے مائک لگاؤں گا. ہاں کل تاکہ جو طلبہ عبارت پڑھ رہے ہیں وہ بھی آ جائے نا. چلو یہ بھی صحیح ہے, روزانہ ایک بندے کی باری ہو. چلو بھائی. شیطان درمیان میں حائل ہوتا ہے, یہ تلبیس کر دیتا ہے, ملتبس کر دیتا ہے, بھولنے لگتا ہوں میں. ہاں 3 دفعہ تھوک دو, لیکن مسجد میں جب تھوکیں جب کچی جگہ ہو. ایسا نہ ہو فرش پہ تھوکنا اور نمازی کی جیب میں جا رہا ہو وہ تھوک جو سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے آپ. پھر اس کی طرف سے جو وسوسے آئیں گے نا وہ آپ افورڈ نہیں کر سکو گے. چلو تھو ہلکا ہلکا تھوک آئے اس میں, یہ نہیں کہ پورا ناک سڑک کے پورا بڑھنگ, ایسا نہیں ہے, بس تھو 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 اس طرح. چلو ہاں ہاں دیکھو یہ نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے نا, آپ اپنے ذہن سے جھٹک رہے ہو گویا, یہ ایک نفسیاتی علاج بھی ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی لعنت بھیجو, تو جب آپ کسی کا لعنت ہے اس پر تو ایک دم اثر ہوتا ہے, آدمی چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو. وہ ایک آدمی کا اتنا پریشان تھا, اپنی بیوی بھاگ گئی اس کی, ابھی کل پرسوں کی بات ہے. ہر طرح سے ہم نے بھی کوشش کر لی, اس کی بیوی سے میں نے بھی بات کی, سمجھایا, نہیں آ رہی, اور پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے. اب وہ لڑکے کی حالت بڑی خراب, تو میں نے اس کو بولا لعنت بھیجو یار. تو جیسے میں نے کہا نا لعنت بھیجو, ایک دم کہتا چلو ٹھیک ہے. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے بھائی, اس کے دماغ سے خیال نہیں نکل رہا, پاگل ہو گیا ٹینشن میں. تو میں نے کہا لعنت بھیجو یار, کیا کرنا ہے جب ایک عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اتنا تم نے اس کا خیال کیا, پھر بھی دفع کرو. ایسے پھر اسٹائل سے بولتے ہو تو آدمی کا وہ وسوسہ, یہ وسوسہ ہی تو ہے, دماغ خراب کر کے پاگل ہوا ہے, نیندیں اڑی ہوئی ہیں, اور وہ اس کو سمجھا سمجھا کے ہم تھک گئے, وہ آنے کا نام نہیں لے رہی. تو بھائی دفع کرو یار. تو پھر اسٹائل سے بولو گے تو ایسے سمجھاؤ گے نا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, مناسب نہیں ہے, نہیں آئے گا سمجھ میں. تو اسی طرح یہ ہے نا تھو تھو تھو, یہ ایک نفسیاتی اثر ہے, اس سے وہ شیطان کا وسوسہ ختم. چلو حضرت قاسم ابن محمد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے, بڑی زبردست حدیث ہے, انی اہم فی صلاتی, مجھے نماز میں بڑی فکریں آتی ہیں, فیکفر ذلک علی, اور بہت زیادہ ہوتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. یعنی جب میں پڑھتا ہوں تو فکریں اور شروع ہوتے ہیں کہ میں نے شاید 2 پڑھی ہیں, شاید میں نے 3 پڑھی ہیں, پتہ نہیں یہ سورت پڑھی ہے میں نے, التحیات پڑھی ہے میں نے, نہیں پڑھی. تو یہ چیزیں آتی ہیں. آپ نے فرمایا امضی فی صلاتک, نماز میں چلتے رہو, اس وسوسے کی پرواہ مت کرو. فإنہ لن یذهب ذلک عنک, یہ وسوسہ تم سے ہرگز دور نہیں ہوگا جب تک کہ تم تنصرف, نماز ختم کرنے کے بعد یہ کہو ما اتممت صلاتی, ہاں میں نے نماز نہیں پڑھی, جاؤ. صحیح ہے نا. شیطان جب وسوسہ آئے کہ تیری نماز تو نہیں ہوئی, تو نے تو اتنی رکعتیں پڑھی, بولے ہاں نہیں ہوئی نماز, میں نے اپنی نماز کمپلیٹ نہیں کی ہے, بس میں ایسے ہی ہے, مطلب ہے اللہ ایسے ہی قبول کر لے گا. یہ ایسے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی طالب علم کو چھیڑنا شروع کر دو, تو ٹھگنا ہے, تو موٹا ہے, وہ غصہ کرے گا تو طلبہ اور چھیڑیں گے نا, اور چھیڑیں گے اس کو. تو اس کا حل یہ کہ ہاں ہم تو ٹھگنے ہیں. بولے تو موٹا ہے, ہاں ہم تو موٹے ہیں. ٹینشن لینے کے بجائے بولو ہاں ہیں, تو کیا ہو جائے, اس سے طلبہ چھیڑنا چھوڑ دیں گے. ہمارا ایک ساتھی تھا, اس کو لوگ چھیڑتے تھے نا ایسے ہی, کیا بھائی تو بڑا خاندانی بنا پھرتا ہے, تو پتہ نہیں کون سی کس کی اولاد میں ہے. اس نے کہا ہم تو وہ گھٹیا ایک قوم ہے, پتہ نہیں ہندوستان میں, اس کی نسل میں ہیں ہم لوگ. تو وہ خود ہی بول رہا ہوتا. تو اس نے ایسا حربہ اختیار کیا, لڑکوں نے چھیڑنا چھوڑ دیا اس کو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہی مطلب ہے کہ شیطان کہہ گیا تو نے نماز مکمل نہیں کی, بولو ہاں بھائی نہیں کی ہے. اور یہ ہم نے بھی نسخہ لوگوں کو بتایا ہے کہ جیسے جن کو غسل کر رہے ہیں نا, ہو ہی نہیں رہا ان کا غسل, گھنٹے ہو گئے شاور کے نیچے, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ بغیر غسل کے نماز پڑھ لو, جتنا ہو گیا ہے, جگہ خشک رہ گئی نا, ہو جائے گی نماز. نہیں ہوگی تو
اسی طرح اللہ قبول کر لے گا. بس بولے نہیں ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں بس جاؤ. تو یہ وہمیوں کا یہی علاج ہے, سمجھتے ہو. کل ایک آدمی کا فون آیا, حرمت مصاہرہ کا وہم ہو گیا اس کو نا, پتہ نہیں ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو, تو مجھے 2-4 دفعہ میں اندازہ ہو گیا اس کو وہم ہو گیا ہے. تو میں نے اس کو یہی بولا, میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, غلط مسئلہ بتایا کہ جو کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. تو یہ مجبوری علاج کرنا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ تمہیں ہو کچھ نہیں رہا ہے, تمہیں ادھر فالٹ ہے تمہاری کھوپڑی میں. تو ریکارڈ کر دے گا تو نہیں, یہ تو یہ تو وہمیوں کے لیے ہے نا, وہمیوں کے لیے پیکیج ہے. چلو آگے. اس کی مثال ہے جیسے وضو کیا آپ نے, وضو یاد ہے, ٹوٹنا یاد نہیں ہے. اب نماز میں کھڑے ہو تو شاید وضو کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا میرا. اب جس کو بار بار یہ وہم آ رہا ہے اس کو بولے بغیر وضو بھی نماز ہو جاتی ہے, ایسی کنڈیشن میں بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے. اس کے بغیر یہ شیطان بھاگے گا نہیں, یہ بتا رہا ہوں آپ سے, اس سے چھڑو ہی نہیں. وہ کیا کہ بغیر وضو پڑھ رہا ہے, بولا ہاں ہم تو بغیر وضو پڑھ رہے ہیں. وہ کہا بھائی بغیر وضو کافر ہو جاتے ہیں. وہ تو کیا ہو جائے گا پھر, میں ہو رہا ہوں جو بھی ہو رہا ہوں, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے, یہ میرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے.